پاکستان کے اندر یہ مسئلہ بہت عام دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ کے اندر یہ تاثر پیدا کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کا پراپر حقوق نہیں، لیکن یہ بات بڑی واضح ہے کہ پاکستان جتنا اقلیتوں کے حقوق دیتا ہے پوری دنیا کے اندر اس لیول کے اوپر کوئی ملک اقلیتوں کو حقوق نہیں دیتا۔ پاکستان کے اندر عیسائیوں کے لیے عبادت گاہ موجود ہے، ہندوؤں کے مندر بھی موجود ہیں، اور سکھوں کے لیے گرو نانک بھی موجود ہے، اور وہ ادھر آتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ اب ایک جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے قادیانیوں کا۔ اب قادیانیوں کا ہمارے ساتھ جو ایک اختلاف ہے تو ہم اس کو اوپر بحث کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور خاتم النبیین ہے، اور اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا جاننے والا ہے۔ اس کے بعد میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعد، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور یہ بھی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد دجال پیدا ہوں گے، جھوٹے پیدا ہوں گے جو نبوت کے دعوے کریں گے، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب قادیانی یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا جو مرزا احمد ہے وہ نبی ہے۔ اب جب وہ اس بات کو کلیم کرتے ہیں اور وہ ہماری ہی کتاب کو یوز کرتے ہیں، اب یہ جو ایک مسئلہ پیدا ہوا وہ اس بات کی وجہ سے پیدا ہوا کہ 2019 کے اندر ایک بندہ ایک تفسیر جس کا نام تفسیر صغیر ہے اس کی اشاعت کر رہا تھا، اس کے اوپر پرچہ ہوا، اور پرچے کے بعد اس کو فیصلہ ہوا، چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کی ضمانت لی۔ اب ضمانت کے اوپر جو دلائل دیے کچھ تو بالکل باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اس کے اندر 2 قرآنی ریفرنس دیے گئے۔ اب ایک انہوں نے کیا لکھا کہ لا اکراہ فی الدین، اور دوسرا لکھا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں۔ اب دین میں جبر نہیں، اس کے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ چوری کرے، قتل کرے، اور اس کے بعد یہ آیت پڑھ دے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں تو کوئی جبر ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو سزا نہیں ملے گی۔ دین میں جو جبر نہیں ہے وہ یہ ہے کہ آپ تلوار سے یا بندوق کسی کی کن پٹی کے اوپر رکھ کے اس کو کلمہ نہیں پڑھا سکتے۔ دوسری بات یہ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں۔ اب یہ آیت انہوں نے لکھی، اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام نازل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کرے، ہمیں تو اس کے کوئی سروکار نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے دور کے اندر بھی جب اس کو کتابی شکل دی گئی تو اس وقت وہ بھی یہ کہہ سکتے تھے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم یہ اللہ کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کرے۔ انہوں نے اس کے اوپر کام کیا، اور یہ حوالے بالکل ان ریلیٹیو حوالے ہیں۔ کوئی بھی دیکھے پاکستان کے اندر کوئی بندہ بزنس کرتا ہے، اپنا ٹریڈ مارک رجسٹر کرواتا ہے، اور وہ ٹریڈ مارک اگر کوئی دوسرا بندہ یوز کرتا ہے تو اس کے اوپر قانونی کارروائی ہوتی ہے۔ یا میں ایک اور سمپل مثال دیتا ہوں، اگر ایک بندہ کرسی کے ساتھ پورا پروٹوکول کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان کے جو عدالت ہے اس کے باہر اپنی کرسی لگا لے اور کہے کہ میں چیف جسٹس آف پاکستان ہوں، تو آپ اس کو کیا مانیں گے؟ بالکل نہیں مانیں گے، آپ کہیں گے کہ جھوٹا ہے۔ اسی طرح ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ بالکل کیا ہے؟ جھوٹا ہے، وہ دجال ہے۔ اب یہ جو تفسیر صغیر ہوئی یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے، آپ اس کو دیکھیں، اس کا ٹائٹل اوپر تفسیر صغیر ہے، نیچے قرآن پاک لکھا ہوا ہے۔ اب یہ قرآن پاک کی تفسیر کو اپنی مرضی سے بدل کے اور لوگوں کے اندر اشاعت کر رہے ہیں، حالانکہ 1973 کے آئین کے مطابق قادیانی اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے، اپنی عبادت گاہیں نہیں بنا سکتے، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اور اذان نہیں دے سکتے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ کیونکہ یہ جھوٹے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتم النبیین کے اوپر ایمان نہیں لے کے آتے، یہ حضور کو آخری نبی نہیں مانتے، اس وجہ سے یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور پاکستان میں بہت سے لوگ اس پروپیگنڈے کا شکار ہیں۔ مجھے بڑی ایک اچھی بات اس ویل چیئر والے بابا جی کی یاد آ گئی، وہ بڑے خوبصورت اور جلالی لہجے میں یہ بات کیا کرتے تھے کہ قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، تے قدر نبی دا جانن والے سوگا وچ مدینے، تے قدر پانی دا مچھی جانے یا جانے مرغابی، تے قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے صحابی۔ بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی۔